السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب، آج صبح اسرائیل نے ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں ایران کا کتنا نقصان ہوا ہے، کن کن جگہوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، کون کون سے لوگ شہید ہوئے ہیں اس حملے کے اندر، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور اس حملے کی وجہ کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ ظاہری بات ہے سوچ رہے ہیں کہ اس حملے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ حملہ کوئی اچانک نہیں ہوا، یہ بھی ابھی میں آگے چل کے آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی بھی ڈیٹیلز دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اوپر جو ایران نے جوابی حملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو مختلف ممالک کی طرف سے جو اس کے بعد ریئیکشنز آئے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور بھی دیگر اس حوالے سے جو ہے وہ خبریں آئی ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میرا خیال ہے آغاز کرتے ہیں صبح سویرے جناب 200 لڑاکا طیاروں نے جو ہے وہ یہ حملہ کیا ہے، اور 100 مختلف مقامات، ایران کے 100 مختلف مقامات کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اسرائیل نے اس آپریشن کو جو ہے وہ آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا ہے۔ میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں۔ اسرائیل نے جناب 200 لڑاکا طیاروں کے ساتھ ایران کی 100 سے زیادہ تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، جس میں پاسداران انقلاب کے سربراہ، آرمی چیف سمیت متعدد عام کمانڈوز اور 6 جوہری سائنسدان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق اور متعدد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں، جن میں ایران کی جوہری تنصیبات اور دیگر عسکری اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے نے تصدیق کی ہے کہ تہران پر کیے گئے اسرائیلی حملوں میں مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے چیف کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران کے جوہری سائنسدان محمد مہدی تہرانچی اور ایرانی ایٹمی توانائی تنظیم کے سابق سربراہ فریدون عباسی سمیت خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد کی موت کی بھی جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی ہے۔ آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ 200 لڑاکا طیاروں نے یہ حملہ کیا ہے، اور 100 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل نے ایران کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ ٹارگٹس کو دیکھیں تو انہوں نے چن کے جگہوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، جہاں پر ان کے پاس داران انقلاب کے کمانڈر جہاں پہ رہائش پذیر تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جہاں پر ان کے جو نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کام ہو رہا تھا وہاں پر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کو۔ اور اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ بڑی شدت والا حملہ اسرائیل نے اس بار کیا ہے۔ ماضی میں اگر آپ جتنے بھی حملے دیکھ لیں اس سب سے زیادہ جو ہے وہ میرا خیال ہے یہ حملہ سب سے زیادہ خطرناک تھا، اور یہ بات ایران خود بھی کر رہا ہے۔ اور دوسری بات اس کے پیچھے بہت سی ریزنز ہیں، اور دوسری بات ایک اور جو بات مسنگ پوائنٹ بیچ میں یہ ہے کہ اس حملے کی خبریں جو ہیں وہ پہلے سے ہی زیر گردش تھی، اور پہلے سے ہی جو ہے وہ ہوائیں چل رہی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی وقت ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ پچھلے ولاگ میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ امریکی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اسرائیل نے ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے۔ اور مین ریزن بھی اس کے پیچھے یہی ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ جناب ایران جو ہے وہ ایٹمی قوت بننے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اور اسرائیل اب یہ بھی کہتا ہے کہ جناب اب ہمیں جو ہے وہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے فلسطین میں، جو غزہ کے اندر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اس کے علاوہ شام میں جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، لبنان میں جو حملے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی مختلف بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، خواتین وہاں پر جو سویلینز تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان کی تعداد ابھی تک نہیں آئی لیکن ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ اب امریکہ نے پہلے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور ان کے جو مارکو روبیو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ کا جو ہے وہ اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے ایک طرح سے بالکل لا تعلقی اور برطرفی اختیار کی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان آیا ابھی کچھ ہی دیر پہلے، وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ جناب جو ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے تو اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ جی اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے اسرائیل کے اوپر 100 ڈرون سے جو ہے وہ حملہ کیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہیں ہدف پہ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ناکارہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ اور اوور آل یہ ویژولز تھے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینز کے اوپر، یہ اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کیا اور بیسیکلی ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اسرائیل میں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اب ہمیں جو ہے وہ ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ایران بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔
बल्कि इसके ऊपर उनके साथ निगोसिएशंस भी की जा रही थी। अमेरिका कहता था कि जी हम आपके साथ जो है वो तिजारत करेंगे, आप इसको छोड़ें, और उनको जो है वो हर तरह से रोकने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ईरान इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता था कि वो एटमी धमाके करेगा। तो इसके ऊपर दीगर ममालिक का रिएक्शन भी आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जनाब कहा है कि इजराइल की जानिब से ईरान पर बिला इश्तियाल हमले की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म ने हमले में जाबाक होने वालों से दिली हमदर्दी और अफसोस का इज़हार करते हुए कहा, ये संगीन और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम इंतहाई तशवीशनाक है। ये हमला खित्ते की नाजुक सूरत हाल को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। इसके अलावा जनाब सऊदी अरब, ओमान, अक़वाम मुत्तहिदा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ममालिक ने भी जो है वो इस हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने शदीद अल्फाज पर मबनी बयान में कहा कि सऊदी अरब बिरादर इस्लामी जमहूरिया ईरान के ख़िलाफ़ सरी इजरायली जाहिरियत की मज़म्मत करता है जो इसकी खुद मुख्तारी और सलामती के ख़िलाफ़ है। ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की वाज़िह ख़िलाफ़ वर्जी है। तो ये जो है वो सऊदी अरब का बयान है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के इंटरव्यू के हवाले से मैं बात कर रहा था। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी उन्हें इजरायली हमले की पेशगी की इत्तला थी और उनकी इंतज़ामिया ने मशरिक़ी वस्ता के एक अहम इत्तेहादी मुल्क को भी इस बारे में आगाह किया था। अभी किस मुल्क के बारे में बात की जा रही है ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ही बता सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि वो दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ईरान ने किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इजराइल का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो यही कहना चाह रहा है कि हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं और हम इजराइल का दिफा करेंगे हर तरीके से। लेकिन ऊपर उन्होंने ये भी कहा है, अब ये कह रहे हैं कि पेशगी की इत्तला थी, लेकिन दूसरी जानिब ये लोग ये भी कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारा इस सारे मामले के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक तरह से इन्होंने लाताल्लुकी का इजहार ही किया है। और मेरा ख़्याल है, जहाँ तक मुझे ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो ये सब कुछ नहीं हुआ। मेरा ख़्याल है अमेरिका की मर्ज़ी से ही ये सब कुछ हुआ है और उनको ऑन बोर्ड लेकर ही ये सब कुछ इजराइल ने किया है। इजराइल के हवाले से आप सब वैसे भी जानते हैं जिस तरह से वो जुल्म गज़ा के अंदर ढा रहा है या जो जुल्म सीरिया, लिबनान, शाम यहाँ पर ढाए गए, उसी तरह से जो है वो अब ईरान को टारगेट किया गया है। इन हमलों में जनाब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में बताया जाता है अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 शहरी जाबाक हो गए हैं और 20 जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। और मैं जैसा कि पहले शुरू में आपको बताया कि इसके अंदर जो है वो सिविलियंस को ज़्यादा टारगेट किया गया है। एक तो उनको जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको टारगेट किया गया है, दूसरा साथ साथ सिविलियंस को बहुत ज़्यादा, या जो शहरी इलाके थे उनको इजराइल ने जो है वो टारगेट किया है। अब देखते हैं ये मामला आगे कहाँ तक चलते हैं। लेकिन फ़िल वक्त तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उन्होंने कहा है कि जी इजराइल को जो है वो इसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि जी सज़ा जो है वो इजराइल को अब ज़रूर मिलेगी। और मेरा ख़्याल है कि ये जंग जो है वो अब बहुत लंबी चलेगी। जितना नुकसान ईरान का हुआ है, ये जिस तरह का हमला ये किया गया, इतना मेरा ख़्याल है माजी में ईरान के ऊपर इतना शदीद हमला आज तक नहीं हुआ। तो अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन ख़ित्ते की सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक कशीदा हो गई है। एक तरफ आप जानते हैं कि पाक भारत कशीदगी वैसे ही चल रही है, रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और अब जो है वो इजराइल और ईरान के दरमियान जो है वो जंग का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब ईरान कहता है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, जवाबी हमला देंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आगे चल के, आपको गाहे बगाए आगाह करते रहेंगे खबरों से। अब तक के लिए इतना, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।